سے پہلے بچہ کس کے لفظ بولتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو ماں کہتی جاتی ہے بچہ دہراتا جاتا ہے۔ اگر ماں کہہ دے کہ پانی کو مم کہتے ہیں تو وہ پانی کو مم کہے گا۔ اگر ماں یہ کہہ دے کہ باپ کو بابا کہا جاتا ہے تو وہ بابا کہے گا۔ ماں کو اماں کہا جاتا ہے تو بچہ وہی دہرائے گا۔ اب جو ماں کہتی جائے گی ایک ایک دن میں لفظ سکھاتی جائے گی۔ صدیوں کا عمل ماں چند مہینوں میں بچوں کو پوری لغت یاد کروا دیتی ہے کہ پوری لائف اگر وہ 80 برس جیا ہے تو 80 برس تک کے لفظ اس کے پاس ہو جاتے ہیں۔ سال بھر میں ماں اتنے لفظ سکھا دیتی ہے کہ وہ لفظ 80 برس چلتے ہیں۔ ماں کو سلام۔ تو سب کی مائیں اپنے بچوں کو سکھائیں اور فاطمہ بنت اسد محمد کو جس گود میں بچہ ہوگا وہی تو لفظ بولے۔ تو فاطمہ بنت اسد جو بول رہی تھی محمد وہ دہرا رہے تھے، اور اللہ کہہ رہا تھا قرآن محمد ہم نے تمہاری زبان میں اتارا، یعنی تمہاری مادری زبان میں اتارا۔ قرآن تمہاری مادری زبان میں۔ تو اب محمد کی مادری زبان میں قرآن اترا، تو اب تقریر کو یہاں پر میں اپنے موضوع سے ملا رہا ہوں۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جو زبان محمد بول رہے تھے وہ فاطمہ بنت اسد کی زبان تھی، وہی زبان تو علی بول رہے تھے، جبھی تو قرآن اور نہج البلاغہ جو فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب کا بیٹا منبر سلونی پہ آیا تو ذہنوں کو دنگ کر دیا۔ وہ خطبے دیے، ایسے خطبے دیے کہ بڑے بڑے عربی داں زبان داں اس کتاب کو پڑھ کر دنگ رہ گئے۔ ابن ابی الحدید معتزلی جس نے لاکھوں کتابیں کتب خانے میں پڑھی تھیں، جس کو علوم پر عبور تھا، جب وہ لکھنے بیٹھا تو 2 صفوں میں علی کی زبان حیات لکھ دی۔ آسان نہیں تھا۔ کہاں تک کل پہنچا تھا میں کہ علی کی ذات وہ ذات تھی کہ دشمنیوں کے باوجود کوئی علی کی ذات کو چھپا نہ سکا، اور اس نے تشبیہ دی کہ ہتھیلی سے آفتاب اخلاق، خصوصیات، نفسیات، دینی اور علمی بیانات، ہر چیز میں علی اولا ہو گئے۔ بتایا کیا کیا ہیں؟ اب یہ اخلاقی خصائص، نفسانی و دینی خصائل میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے نمبر 1 اس نے رکھا شجاعت۔ یہ اخلاقیات اور نفسانی خصوصیات میں شجاعت آتی ہے۔ علی نے بتایا کہ شجاعت کی تعریف کیا ہے؟ سارے عرب کہتے تھے ہم شجاع۔ علی نے اپنے کردار سے بتایا کہ شجاعت کی تعریف کیا کرو گے؟ شجاع کسے کہتے ہیں؟ بہادر کسے کہتے ہیں؟ بھائی میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، میں آگے اس کے جملے پڑھنے جا رہا ہوں، غور سے دیکھیے، میری طرف سنیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ شجاعت کے معنی کیا ہیں؟ آج کوئی کسی سے پوچھے بتاؤ ہمیں شجاع کسے کہتے ہیں، شجاع کے کیا معنی؟ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ لغت میں ڈھونڈتے پھریے، ڈاکٹر اسرار کو لغتیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو دیکھنے کی ضرورت، نہ کسی فرقے کو۔ میں کمال کا جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں حسین ترین جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کوئی پوچھے شجاعت کی تعریف کرو، آپ کہیے گا علی۔ شجاعت کے معنی ہے علی۔ پروردگار شجاعت کہتے ہیں قوت پروردگار کو، اور ہر شجاع کو قوت پروردگار نہیں ملی سوا علی کے۔
یہ ہے شجاع کے معنی۔ اب وہ کہتا ہے کہ عربوں کو ناز تھا شجاعت پر، لیکن وہ ان کو اپنی فصاحت بلاغت پہ ناز تھا، علی نے نہج البلاغہ رکھ دیا۔ ان کو اپنی شجاعت پہ ناز تھا، علی نے ایک اور کتاب ادھر رکھ دی۔ اس کتاب کا ایک چیپٹر بدر تھا، ایک احد، ایک خندق، ایک خیبر، ادھر بلاغت ہے، ادھر شجاعت ہے، بیچ میں علی کی تصویر ہے۔ معنی دیکھو، یہ علی ہیں، شجاع کے معنی علی، بلاغت کے معنی علی، اور بھی بہت سے لفظ ہیں، امامت کے معنی علی، شرافت کے معنی علی، نجابت کے معنی علی، اعلی شجرے کے معنی علی، وفائے پیغمبر علی۔ تو بہت سے لفظ آئیں گے جس کے معنی صرف علی ہیں۔ وہ کہتا ہے شجاعت، اس صفت میں تو آپ نے اپنے سابقین کا ذکر بھلا دیا اور بعد میں آنے والوں تک کا نام مٹا دیا۔ جو تھے وہ نہ رہے، جو آنے والے تھے وہ بھی نہ رہے۔ یہ ہے علی، شجاع علی۔ کیا دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ کیا علی کے بعد کہ میں علی جیسا بہادر ہوں؟ آئے تو بہت سے بہادر، دل چاہ رہا ہے رک جاؤں یہاں اور اس کے جملے پہ جھومتا رہوں اور بس بولتا رہوں اور آگے بات بڑھاتا رہوں۔ آئے تو علی کے بعد بہت بڑے بڑے بہادر، آئے بہت بڑے بڑے بہادر، نام آپ لیتے جائیے، اسپین والے، ترکی والے، جہاں کا دل چاہے، غزنی والے، یہاں والے، وہاں والے، مکے والے، مدینے والے، ارے سب آئے یار، دھوم مچائی، ہم بڑے بہادر ہیں، لیکن سب مر گئے۔ پھر وہی ذکر خندق و خیبر کا۔ اگر بہادر تھے تو ان کی لڑائیاں کیوں نہیں بیان ہوتی؟ آپ کہیں گے کیسے بیان ہو؟ علی کے بعد جو بہادر آئے ان کو بہادری کا علم اور نشان پیغمبر نے کب دیا؟ نہ پہلے والوں کو کچھ پیغمبر نے دیا، نہ بعد والوں کو۔ علم تو علی کا تھا، نصیب میں خیبر کا علم۔ چونکہ شجاعت علی کے نام لکھ دی اللہ نے، تو دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا حاکم اپنے ملک کے بہادروں کو کسی کا نشان نہ دے سکا۔ ملتا ہے تو نشان حیدر۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ کیسے کیڑے رینگ رہے ہیں دماغوں میں کہ نشان حیدر کے نام پر، نشان حیدر کے نام پر صفین کے بھگوڑوں کا نشان لایا۔ شجاعت قدرت کا ایک عطیہ ہے۔ مل گئی شجاعت حیدر کو، مل گئی شجاعت حیدر کو۔ فخر سے کوئی کہے تو یوں کہ میں کبھی کسی میدان سے بھاگا نہیں۔ جھوٹی حدیثیں بنانے والوں ایک جھوٹی لکھ دیتے کہ فلاں میدان سے علی بھاگتے نظر آئے۔ کیوں نہ لکھ دیا؟ جھوٹ لکھنے میں کیا ہے؟ اتنا جھوٹ بولنے پر بھی ایسا جھوٹ نہ بول سکے۔ جھوٹ بولنے والے چاہتے تو کہہ دیتے مقابل میں بہت سے علی کے آئے، لیکن بعض کو علی نہیں مار پائے، وہ بچ کے نکل گیا۔ لکھ دو، اب لکھ دو، علی نے کہا جو میرے مقابل آیا پھر میری تلوار سے بچ کے نہیں گیا۔ دنوری نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ ہاں ایک علی کی تلوار سے بچ گیا۔ علی تو کہہ رہے میری تلوار سے کوئی نہیں بچا، جو مقابل آ گیا۔ پورا جملہ علی کا استعمال کرنا ہے۔
جو مقابل آ گیا وہ نہیں بچا۔ اب کوئی سامنے آ جائے اور وہ یہ دعوی نہ کرے کہ میں مقابل آیا ہوں۔ جملے پہ غور کرو، علی صفین میں لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، اور قیامت کی لڑائی تھی، اور دو مشورے کرنے والے عمر ریاض اور کیا کہنا ہے؟ جگر خارا کا بیٹا دونوں پاس پاس تھے۔ اب کیا تعارف کر رہا ہوں بھائی، اس سے اچھا کیا تعارف ہوگا؟ آدھا صفحہ اور رہ گیا، کل سناؤں گا۔ اب اس سے اچھا کیا تعارف کراؤں؟ علی نے ایک بار آواز دی، کیوں مسلمانوں کو کٹوا رہا ہے؟ تم مقابل میں آ جا، تو مجھے مار لے تو امت تیری ہے، میں تجھے مار لوں تو امت میری ہے۔ ارے فیصلہ کروا لیتے اس وقت، فیصلہ میدان میں ہو رہا تھا، گلیوں میں فیصلے کرنے والے جب چاہا علی سے امت چھین لی، مگر امت سے علی کو نکال۔ ہے امام، ہے خلیفہ، الگ نہیں کر سکے۔ امت کہاں علی سے جدا ہے؟ اس نے کہا کیوں کٹوا رہا ہے مسلمانوں؟ نکل کے آ میرے مقابل آ جا، آ جا۔ ہمارے آس نے کہا جا، بلا رہے ہیں علی، جا 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 مقابلہ کر۔ تو اس نے پلٹ کے کہا ہم تیری عیاری سمجھتے ہیں ابن عاص، تجھے معلوم ہے کہ میں علی کے ہاتھ سے بچوں گا نہیں، تو انتظار کر رہا ہے میں مارا جاؤں تو شام کی حکومت پہ تو بیٹھے۔ یہاں مسئلے حکومت کے تھے، شجاعت کے نہیں تھے۔ ہاں تو یہ چاہتا ہے مجھے بھیجا ہے، اگر بڑا بہادر ہے تو چلا جانا۔ کہنے کی دیر تھی، سب پیچھے لگ گئے، پیچھے پڑ گئے۔ عمر آس کے جا 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 جا، اتنا ٹھیلا اس کو۔ دنوری لکھ رہے ہیں، پورا نام ان کا علاوہ امام ابو حنیفہ کے ایک اور مورخ ہے ابو حنیفہ دنوری، ان کی کتاب اردو بورڈ لاہور سے چھپی ہے، اس میں لکھتے ہیں، اور اس میں صرف خلافت کے 4 ادوار لکھے انہوں نے، اور صفین اور جمل تک کی لڑائی پہ کتاب کو ختم کر دیا۔ اور ابھی اردو بورڈ نے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے لاہور کا، اس نے چھاپا، اس میں سے پڑھ رہا ہوں۔ اپنی پاکستان گورنمنٹ کی کتاب ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ کوئی انچولی سے نہیں چھپی ہے کتاب، اردو بورڈ لاہور، مارکیٹ میں کتاب ہے، جا کے دیکھ لیجیے۔ بھیج دیا، مقابل میں پہنچے علی کے مقابل۔ ذمہ داری دنوری صاحب کی، میں نہیں جانتا کہ کیا ہوگا۔ شوق ہوگا کہ علی کے مقابل میں کسی کو لائیں، وہ آ گئے۔ علی نے صرف ہلکی سی، ایک محاورہ ہے اردو ادب کا، وہ استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، علی نے ایک ہلکی سی جھکائی دی۔ ارے ذوالفقار دکھاتے تو کچھ خطا ہو جاتا۔ جھکائی جو دی تو میں ہتھیار کے گوڑے سے، اور گرے تو منہ کے بل، یعنی یہ حصہ اوپر، یہ حصہ نیچے۔ اب یہ تو آپ کو پتا ہے کہ عرب میں لمبی سی توپ پہنی جاتی، اور اس زمانے میں توپ کے نیچے پہننے کا کوئی فیشن نہیں تھا۔ دنوری صاحب لکھتے ہیں، میں کیا کروں؟ اب یہ سمجھے کہ علی نے یہ نیزے کا وار کیا اور جان بچانی تھی، خطرے میں جان تھی، یوں کر کے علی کی طرف دیکھا تو دنوری نے لکھا ہے پورا توپ یوں کر کے اٹھایا، اور علی نے کہا لا حول ولا ادھر علی نے کہا لاہور، اور وہ بھاگا۔